رات کی تاریکی، ہوا میں کرد اڑ رہی ہے اور بیت المقدس کی دیواریں صدیوں کی چیخیں سنا رہی ہیں۔ ایک سوال، کیا کبھی ایسا وقت بھی آیا تھا جب ایک مسلمان سپہ سالار نے نہ صرف تلوار سے بلکہ کردار سے بھی دنیا کو فتح کیا؟ ایک ایسا بادشاہ جس نے دشمنوں کے دلوں میں خوف نہیں بلکہ عزت پیدا کی۔ یہ کہانی ہے اسلام کے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ اسلامی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو صرف حکمران نہیں ہوتے بلکہ ایک نظریہ بن جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام جو عدل، تقوی، بہادری اور رحم دلی کی علامت ہے۔ ان کا مکمل نام یوسف بن ایوب تھا۔ وہ 1137 عیسوی میں تقریت یعنی عراق میں پیدا ہوئے، ایک ایسے دور میں جب امت مسلمہ اندرونی انتشار اور بیرونی حملوں کا شکار تھی۔ یروشلم، بیت المقدس کئی دہائیوں سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا، لیکن تاریخ نے ایک ایسا مرد پیدا کیا جس نے نہ صرف یہ شہر آزاد کروایا بلکہ دشمن کو بھی انسانیت کا سبق دیا۔ چھوٹا سا لڑکا، خاموش، سنجیدہ، لیکن آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ صلاح الدین کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کو بڑے سپہ سالار تھے۔ گھر کا ماحول دینی بھی تھا اور عسکری بھی۔ انہوں نے قرآن حفظ کیا، حدیث کا علم حاصل کیا اور ساتھ ہی جنگی حکمت عملی بھی سیکھی۔ لیکن ایک بات انہیں دوسروں سے الگ بناتی تھی، ان کی عاجزی۔ وہ کبھی غرور میں نہیں آئے، نہ اپنی طاقت پر نہ اپنی حیثیت پر۔ یہی عاجزی بعد میں ان کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ وقت گزرا اور حالات نے ایک نوجوان کو میدان سیاست میں دھکیل دیا۔ مصر، جہاں فاطمی خلافت کمزور ہو رہی تھی۔ صلاح الدین کو ان کے چچا شیرکو کے ساتھ مصر بھیجا گیا۔ یہاں ایک نیا باب شروع ہوا۔ شیرکو کے انتقال کے بعد صلاح الدین مصر کے وزیر بن گئے۔ یہ لمحہ بہت اہم تھا۔ انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور مصر کو دوبارہ خلافت عباسیہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن اقتدار ملنے کے باوجود ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سادہ لباس، سادہ کھانا اور ہر وقت اللہ کا خوف۔ وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے اور دن میں امت کے مسائل حل کرتے۔ اب اصل امتحان شروع ہوا۔ بیت المقدس، جو مسلمانوں کا مقدس شہر تھا، صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمان منتشر تھے، کوئی متحد قیادت نہیں تھی۔ لیکن صلاح الدین نے ایک فیصلہ کیا، امت کو پہلے متحد کرنا ہوگا۔ انہوں نے مصر، شام اور دیگر علاقوں کو ایک پرچم کے تلے جمع کیا۔ یہ آسان نہیں تھا، اندرونی بغاوتیں، سازشیں اور دشمنوں کے حملے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے صرف فوج نہیں بنائی بلکہ ایک نظریہ پیدا کیا، جہاد، عدل اور اخلاص۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے ایک کمزور امت کو دوبارہ طاقت دی۔ سال 1187، میدان حطین، گرمی شدید تھی اور پانی نایاب۔ صلاح الدین نے حکمت عملی سے صلیبی فوج کو گھیر لیا۔ ان کا راستہ پانی سے کاٹ دیا گیا۔ دشمن کمزور ہونے لگا اور پھر وہ لمحہ آیا، مسلمانوں نے حملہ کیا۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ تاریخ کا موڑ تھا۔ صلیبی فوج شکست کھا گئی۔ ان کا سب سے بڑا کمانڈر گائے آف لوزین قیدی بن گیا۔ یہ فتح بیت المقدس کی آزادی کی پہلی سیڑھی تھی۔ اکتوبر 1187، وہ دن جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ صلاح الدین کی فوج بیت المقدس کے دروازوں پر کھڑی تھی۔ شہر میں خوف تھا، کیونکہ 999 عیسوی میں جب صلیبیوں نے یہ شہر لیا تھا تو انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ لیکن آج ایک مختلف فاتح آیا تھا۔ دروازے کھلے، صلاح الدین شہر میں داخل ہوئے، لیکن نہ کوئی انتقام، نہ کوئی قتل عام۔ انہوں نے اعلان کیا، جو امن چاہے اسے امن دیا جائے گا۔ عیسائیوں کو اجازت دی گئی کہ وہ شہر چھوڑ دیں اور جو رہنا چاہیں وہ امن کے ساتھ رہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ ایک مسلمان فاتح صرف تلوار سے نہیں، اخلاق سے بھی جیتتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے صلاح الدین کو تاریخ کا عظیم ترین سلطان بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی صرف فتوحات کی کہانی نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ اصل کامیابی صرف طاقت میں نہیں بلکہ کردار میں ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اتحاد کے بغیر کامیابی ممکن نہیں،
کہ اللہ پر یقین سب سے بڑی طاقت ہے اور یہ کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا اسلام کی اصل تعلیم ہے۔ آج جب امت پھر سے تقسیم کا شکار ہے، ہمیں ایک بار پھر صلاح الدین جیسے کردار کی ضرورت ہے، ایسا کردار جو صرف بات نہ کرے بلکہ عمل بھی کرے۔